ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ عزیزان گرامی، سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس وقت 50 نمبر آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ پچھلی دفعہ بات رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اب احسانات جو ہیں وہ بنی اسرائیل پر گنوانے شروع کیے۔ اس میں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے، کہ وہ تمہیں اس قسم کا عذاب دیتا تھا کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش کی گئی، تم پہ ایک مصیبت ڈالی اللہ نے کہ تاکہ تمہیں ہوش آ جائے۔ اصل میں یہ بات میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جب وہ لڑکیاں جو تھیں وہ ان کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرتے تو آپس میں کھڑے ہو جاتے لوگ کہ ہماری غیرت کو نہ للکارو، تو وہ ان کے بیٹوں کو پکڑتے تھے اور ذبح کر دیتے تھے۔ نتیجہ تم چپ ہو جاتے تھے، لوگ بیٹے ضرور قتل کرانے، لڑکیوں کو بھجوا دیتے۔ اللہ نے ان کی اندر روحی غیرت اور ان کی بے بسی کو ذرا ہلایا کہ تم لوگ کس قسم کی ذلت کی زندگی گزار رہے تھے فرعونیوں کے ہاں۔ تو یہ سب جب باتیں اس میں یہ دیکھیں، یہ ایک نصیحت کا ایک ایسا پہلو ہوتا ہے کہ جس میں کسی بندے کو تھوڑا سا جگانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ جاگ جائے، وہ سو رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے، اس کے ذہن پر ایک نیند کی کیفیت ہے، غفلت کی کیفیت ہے، بیدار کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر اس کی تھوڑی سی غیرت کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی حیا کار، کوئی شرم کار آدمی، تو پھر وہ بندہ کرتا ہے۔ یہ کوئی تانے نہیں ہوتے۔ اسی طرح علماء دین بھی جب آپ لوگوں کو بیدار کرتے ہیں یا آپ کی کوئی باتیں کہتے ہیں نا، آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کام کیا، یہ تم ایسا کرتے تم، تو اس کو تانا زنی نہیں سمجھنا چاہیے، طنز نہیں سمجھنا چاہیے، تضحیک نہیں سمجھنا چاہیے، حقارت کی بات نہیں سمجھیے۔ ہمیں جس پچھلی جمعے ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے یہ کہا، جی ہماری شادی پر فلاں عالم آئے، انہوں نے آ کے ہمیں جو ہے آ کے سمجھایا میری شادی پر، اور نکاح کے موقع پر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فلاں کے ہاں یہ ہوتا ہے، فلاں کے، یہ ٹھیک تھا۔ وہ جمعہ شمانی پڑھنے آئے تھے، اپنے دل کی تسکین کے لیے میرے پاس آئے تھے، بھائی کاش صاحب کوئی ایسی بات کہیں کہ چلو وہ کہیں نہیں نہیں یہ مولوی غلط ہیں اور یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے کہا نہیں، انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا کہ سب کو رسول پاک سب کے اندر کی بات کہتے تھے کہ لوگ یہ کرتے ہیں، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ تو اس پہ ان کو تسلی چاہیے تھی۔ خیر، میں نے اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے عالم کو چاہیے کہ جس طرح کی کیفیت ہو نا سامنے آدمی کی، ویسی کیفیت کا جواب دے دے، تاکہ وہ آدمی اس کیفیت سے نکلنے کے بعد پھر کبھی موقع آئے تو اس کو سمجھائے، کیونکہ جس کیفیت میں ہوتا ہے وہ جذباتی کیفیت ہوتی ہے۔ خدا کو گالی، کسی کو خدا یاد کرانا اچانک، تو وہ غصے کی حالت میں کچھ کفر نہ بک دے، تو وہاں ٹھنڈے ہو جانا چاہیے، چپ کر جانا چاہیے، تاکہ وہ کیفیت ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ اس کو تھوڑا سا یاد کرائیں۔ آدمی کی پرسنالٹی دیکھے کہ آیا یہ متقی آدمی ہے، ایک اور خدا یاد کرایا تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی تھی وہ بڑی تقوی والی پرسنالٹی تھی، اور فوراً رجوع کرنے والی پرسنالٹی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو علامت دی کہ وہ فوراً رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ کسی کسی کے اندر ہوتی ہے، اور یہ پرسنالٹی جو ہے نا رجوع کرنے والی، یہ بڑی قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں منیب بتایا، منیب کہ ہمارا فلاں بندہ، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ منیب تھے، اور بڑے انبیاء کی طرف کے بارے میں بتایا کہ منیب فوراً رجوع کرنے والے، ان کو بتایا آپ غلط کر رہے ہیں، فوری طور پہ واپس ہو۔ لیکن اکثر پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ رجوع کر لیں۔ تو ان کا یہ اعتراض تھا کہ ہمیں آپ درمیان میں کیوں اس ظالم نے ہمیں ٹوکا ہے؟ تو اصل جواب وہ یہ تھا ان کے لیے میرا، جو میں نے اس وقت ان کو نہیں دیا، کیونکہ میں منتظر ہوں پھر وہ میرے پاس آئیں گے تو پھر بات ہوگی ان سے۔ جب آپ اللہ کے قوانین کی سرعام دھجیاں اڑائیں گے، جب آپ اللہ کے احکامات کو سرعام رون دیں گے، جب خدا کی حدود اللہ ساری دنیا کے سامنے پامال کریں گے، اور بھرپور شعور رکھنے کے بعد کریں گے، اور دین کا فہم رکھنے کے بعد کریں گے، اور وہ بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہو وبا کی حالت میں،
تو عالم دین کا کام ہے کہ اس کو سریعام سب کے سامنے کہے کہ یہ بات غلط ہو رہی تم یہ قدر، کسی سے نہ ڈرے، اس کو پرواہ نہ ہو، اور وہ کہیں کہ کوئی داغ نہیں بجز ندامت اس دل میں، کہ لوگوں نے گالیاں بھی دی، شاعر کہتا ہے دشنام بھی دی، بہت بے عزتی کی، میرے دل پہ کوئی داغ نہیں بجز ندامت داغ اس دل کہ سوائے اس کے کہ میں اللہ کے احکام، یہ ندامت ہے کہ اللہ کے احکام ابھی بھی پورے نہیں پہنچا سکا۔ یہ آدمی کے دل کے اندر بات رہنی چاہیے۔ تو ہم لوگ جب اعتراض کرتے ہیں جی وہ عالم نے سب کے سامنے کیوں کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ آپ سب کے سامنے خدا کے قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ اب مجھے بتائیں اور کون سا وقت دیکھنا ہے آپ نے، ہمیں بتا دیں، اور کون سا وقت آپ دیکھنا چاہتے ہیں، مزید کون سا دیکھنا؟ یہ سیلاب ہمارے گھروں میں آ گیا، ہمارے کمروں میں داخل ہو گیا، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے موبائلوں کے اندر داخل ہو گیا، ہمارے بیٹوں کے اندر داخل ہو گیا، ہماری یونیورسٹیز ہمارے کالجز کے اندر داخل ہو گیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اس بہن کا فلاں کے ساتھ یہ ارادہ ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے، ہماری بیٹی کا فلاں کے ساتھ یہ ارادہ ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ ماں بھی سارا جانتی، ماں بھی ساتھ دیتی، بھائی بھی ساتھ دیتا، بھائی کہتا ہے کہ تو میری گرل فرینڈ کے ساتھ میری بات کرا، میں تیرے دوست کے ساتھ تیری بات کراتا ہوں، تو میری شادی کرا میں تیری کراتا ہوں۔ یہ میں نے خود، یہ آج کی بات نہیں، آج سے 10 12 15 سال پرانی بات ہے، اب تو بہت کام ایڈوانس ہو گیا۔ میں ایسے واقعات کا خود بچشم خود میں چشمدید، یعنی سے کہتے ہیں نا واقعات، وہ ہے، اسے کہا تم سیدھی سی بات ہے، تو میری کرا میں تیری کرا دیتا، تو پھر بہن نے اس کی کرائی، اس نے اس کی کرائی، یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یہ کوئی برائی جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ وقت بدل گیا، برائی بس ہم بڑے ہو کے ہمیں پتہ تب چلتی ہے جب ہم شعور پکڑتے ہیں یہ بھی برائی ہے۔ یعنی کنجر بازار آج بھی کنجر بازار ہے، کنجر بازار آج سے 30 سال پہلے بھی تھا، کنجر بازار جو تھا وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی تھا، بلو رانی نے بات کیا، رنجیت سنگھ کی نے، یہ جو کنجر بازار ہے نا، یہ مغلوں نے نہیں بات کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آباد کیا، یہاں پر مسجد تھی، اس مسجد کے سائے کے نیچے طوائفوں کو، کنجریوں کو، ڈوموں کو، ان سب کو بٹھانے والا مہاراج رنجیت سنگھ مسجد کی توہین میں، وہ کہا مسجد کا سایہ ہوگا اس کے مینار، اور اس کے نیچے مسلمانوں کو بٹھا کے میں چھوڑ دیں، کیونکہ مسجد استبل بنا دی تھی اس نے، بادشاہ مسجد استبل تھی بھائی جان، آپ یزید کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کے اپنے دور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دور پڑھیں، انگریز کے دور سے بدتر دور تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کا، تو اس سے ایک طوائف تھی بلو رانی، جس کو آج ہم بلو رانی ہم کہتے ہیں، بڑی بلو رانی بنی پھرتی، یہ ایک اصطلاح ہے بلو رانی، ٹرمینالوجی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ باقاعدہ وہ بلو رانی جو تھی اس کو خطاب رانی کا تھا، نام اس کا بلو تھا، اور وہ صرف طوائف سے حافظ شیرازی کا کلام سنتا تھا، اور اس کے لیے بڑے بڑے لوگ، اور اسے اسپیشل شراب تیار ہوتی تھی، کشمش کی، جو یہ خاص شرابیں ہوتی تھی، پھر ان کو پیس کے اس کے بعد ایک کھچڑی تیار ہوتی تھی، کلوا تیار، وہ کھانے کا کسی خاص خاص بندے اس محفل میں آتے تھے، 50 عورتوں کا طائفہ ہوتا تھا اس کے پاس، ینگ لڑکیوں کا، جو ذرا سی بوڑھی ہو جاتی تھی اس کو نکال اس کے اندر، پھر بعد میں داخل، کسی کی ضرورت نہیں تھی مہاراجا کے سامنے کوئی آدمی بات کر سکتا ہے، تو آج ہر بیٹی بلورا نہیں بنا دی گئی ہے طائفوں کو، تو یہ کنجر بازار اس طرح اس کی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی مسلمان ہیں کہ ان کے ساتھ، بھئی آپ نے بنا کر گئے ہیں، اس کے بعد ان کو قانونی تحفظ دے دیا انگریزوں نے، پھر کون اٹھا سکتا تھا ان بازاروں کے پاس؟ اور دیکھیں ادھر مسجد ہے، وہ پورے دبدبے اور شاہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھی ہے، ادھر وہ سارا بازار بنا ہوا تھا، مسلمان اس کو اٹھا نہ سکے، ہر لیڈر وہاں کے جانا پڑتا تھا، اس لیڈر کو کیوں؟ اس وقت لاہور کے اندر سب سے زیادہ ووٹ اس بازار کے تھے، اس کے بھی بازار کے سب سے زیادہ ووٹ تھے، بادشاہوں کو جا کے بھٹو کو تو جا کے ووٹ لینا پڑا، وہ آپ کو اسلامی آئین کیسے دے دیتا، ایوب خان کیسے آپ کو دے دیتا، باقی لوگ آپ کہتے ہیں اسلام نافذ کرو، اسلام آپ تو اس بازار نہیں اٹھا سکے، آپ نے اسلام نافذ خاک کرنا تھا، مسلمان اپنے 40-50 سال میں ایک بازار کو مسلمان نہیں کر سکے، مطلب یہ ہمارے گھروں کے اندر آ گیا اسلام، ٹھیک ہے نا، یہ طوفان ہمارے گھروں کے اندر آ گیا، اور ہم ابھی کہتے ہیں نہیں سب کے سامنے نہ کہیں، ناچے سب کے سامنے، گائیں سب کے سامنے، فلمیں سب کے سامنے دیکھیں، مہندیاں سب کے سامنے ہو، مائیں سب کے سامنے ہو، ڈھول پہ ڈانس سب کے سامنے ہو، حرام سب کے سامنے کھائے، رشوت سب کے سامنے کھائے، فلموں کی پکچرائزیشن سب کے سامنے ہو، جائز اور اس کے نام پر، چیزوں کے نام پر آپ کے بورڈ سامنے لگے نا ننگے، وہ سب اس کے نام پر ہو، اور وہ سب کے سامنے ہو، بس کہیں نا ہماری ضمیر کو چوٹ لگتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، کیسا وقت آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کوئی عالم اگر غیرت ایمانی کے ساتھ نکال دیتا تو وہ کہتا ٹھیک ہے، ہو گیا بھائی، ہم سے بھی ہوتا ہے،
جو آدمی اقبالی مجرم نہیں ہے نا، میں کہتے اتنا عذاب ہونا ہے اللہ سے، اس کو کوئی حساب نہیں، اللہ نے کوئی نہیں کرا. مان لینا چاہیے کہ ہم مجرم ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں. یہ مان لینے والوں کو معافی مل جانی. جو نہیں نہ مانتے اس کو نیکی بناتے ہیں، اس کے عذر بہانے تراشتے ہیں، کہنے والے نصیحت کرنے کہنے والے کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے ہیں. اللہ نے کہا پہلے تو کرتے تھے، اوپر سے مانتے نہیں تھے. مانے آپ سے زنا ہوا، شراب ہوا، جھوٹ ہوا، چوری، اس کو مانے اور اس کی اصلاح کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ اکیلا مان کے آرام سے بیٹھ جائیں، یہ اس سے بھی کام ہے. مان بھی لیا پھر آگے اسلام ہی نہیں کی. لیکن پہلا درجہ ماننے کا، جو ماننے کی طرف چل پڑا وہ ولایت کی طرف چل پڑا. یہ میرا قول لکھنے جا کر جس نے مان لیا وہ ولایت کی طرف کے قدم چل پڑے، اس سے پہلا قدم ولی ہونے کی طرف اٹھا لیا. اب وقت آئے گا ولی بن جائے گا وہ کام. لیکن جو مان ہی نہیں رہا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، الٹا اس کو نیکی بنا رہا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ معاشرے میں ہو رہی ہے اور اس کو چلنے دیں اور سریعان کہے نا، یہ اس کی بدبختی ہے. اس آدمی کی اسے دین نہیں سمجھا ابھی تک، اسے دین نہیں سمجھا. اس لیے اللہ نے اس کے طرف پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اشارہ کیا. قرآن نے ولگیرٹی کے ساتھ بات نہیں کی. قرآن نے بڑے ڈکے چھپے انداز سے، تاکہ عزت بھی رہ جائے. ذرا بات جسے پنجابی زبان میں کہتے تھوڑی گل رڑکا دڑی، تھوڑی سی ان کو نا، اس کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے سوئی چبوئی اس کی کہ وہ یاد کرو وہ والا واقعہ. سب ٹھنڈے ہو گئے. تو اللہ نے کہا یہ پھر ہم نے تو، اور یہ آج یہی کچھ ہے. یورپ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے لڑکوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو لے کے جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں نہیں جاتا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہارے لیے دریا نہیں، ندی نہیں، نالا نہیں، جھیل نہیں، باہر سمندر پھاڑ دیا. دریائے نیل نہیں پھاڑا بھائی، دریائے نیل تو ایسے لوگ بات بن گئی، دریا بحر کلزم تھا وہاں. یہ پھاڑ کر اللہ نے سمندر، کراچی کا سمندر دو پھٹ کے ہو جائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. 1934 میں اتر پردیش کے اندر دریائے گنگا جمنا کا پارٹ اس طرح کھلا، 5 منٹ کے لیے پورا دریا خشک ہو کے اس پارٹ کے اندر چلا گیا. ساری دنیا نے کھڑے ہو کے اپنے سامنے، زلزلہ آیا اس کے اندر دریا. اس کا گزٹ 1934 کا نکال کے پڑھنا ہے، لکھنؤ کا، لکھنؤ گزٹ جو گورنمنٹ نے چھاپا ہے سارا اس کے اندر. پھر وہ دریا آپس میں جڑا، پھر پانی باہر آ گیا زلزلے سے. آپ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گئے. اللہ کے بدو، ابھی تو سونامی آیا. سونامی کیا تھا؟ یوں کر کے پھٹا، پانی اندر گیا، پھر دوبارہ جڑ گیا، پھر پانی نے. یہ زور کا پریشر جب بڑھانا ہو، علاقہ تباہ کرنا ہو، اڑا دینا ہو، تو پھر اس طرح کر دیا جاتا ہے. اللہ نے کہا وہ پھٹا، پھر یہ بھی نہیں کہ ایسا پھٹا طریقاً یا بسا اینڈ ڈرائی ہو گیا پورا ایریا ہمارے کہنے پر، اور تم اس میں سے گزر گئے. ہم نے پھاڑا تمہارے لیے. سمندر پھٹتے ہیں، سمندر چھوڑو. یہ آپ پانی کا یہ گلاس ہے، اس کو بھر دو، بھرنے کے بعد اس کو چھری کے ساتھ کاٹ لگاؤ، لگتا ہے؟ آپ چھری اٹھائیں پھر اسی جگہ پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں خنجر برآب. ایک محاورہ ہے فارسی زبان کا کہ چھری کے ذریعے سے پانی کاٹنا نہیں کٹتا، یہ ناممکن کام. اللہ نے خنجر برآب کیا، کن کہا فیکون، ہو گیا. وہ ہو گیا، وہ تو غلام ہے. بتایا کہ تم بنی اسرائیل کیا اوقات، اپنی اوقات جانتے ہو؟ تم 1.25 لاکھ 6 لاکھ 4 لاکھ بندے، تم کہتے ہو پتہ نہیں کیا ہے. ہم تو سمندر کو حکم دینا، ہم اسے حکم دے تو وہ غلامی کرتا ہو، سر جھکا کر کہ جی فرمائیے، جیسے آپ کہتے ہیں. آپ کے کہنے سے تو بہ رہا ہوں میں. آپ کہتے ہیں منجمد ہو جاؤ، تو چلتا ہوا سمندر منجمد ہو نہیں جاتا. جا کر دیکھیں یہ سارا جتنا علاقہ اپنا رشیا کا ہے، آپ کو پتا ہے ہو نہیں جاتا. گرم پانیوں کی تلاش میں وہ کہاں تک آیا؟ 10 سال جنگ لڑتا رہا گرم پانی کی تلاش میں. کیوں؟ اس کا ایک علاقہ جو ہے وہ سردیوں کے اندر جتنا بھی سارا علاقہ ہے وہ سائبیریا کا، وہ سارے کا سارا برف بن جاتا ہے. تجارت رک جاتی تھی، وہ امریکہ تجارت میں آگے بڑھ جاتا تھا. نتیجہ تک اس نے سوچا گرم پانی کے پاس میری تجارت اور بڑھ جائے. یہ مال کی حوث سے اس کو 10 سال تک لوگوں کو مروا دیا اس کے ہاتھ سے. یہ چھوٹے واقعات ہوتے ہیں. یہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے. ہم ڈیلی اس کے ہماری آنکھ نہیں ہے مشاہدہ کرنے والی. جو بات آج ہو رہی ہے وہی بات اس میں لکھی ہوئی میں دکھا دوں گا. آپ مجھے بات بتائی جائیں، میں نکال کے بتائی جائیں گا. آپ مجھے بات بتائی جائیں، میں نکال کے بتائی جائیں. قرآن کہتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. ہمیں تو اتنے پیارے تھے تم اے انسان. ما غرک برب الکریم، قرآن نے کہا کس شے نے تجھے اپنے رب سے منہ موڑنے پر آمادہ کر دیا ہے.
تو خدا سے بغاوت کر گیا، ہم نے تو پیارا ہی بڑا، تیری خاطر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، سورج کو لٹا دیں، سمندروں کو پھاڑ دیں، تیری خاطر جو تو کہے کہ نہیں جی میرے لیے تو یہ مٹھائی جو ہے یہ لوہے کی پانی بن جائے، تو وہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ جو تو چاہے ہم کر، تو جس حرف پہ ہاتھ انگلی رکھ دے وہ حرف روشن ہو جائے، تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ ہو جائے، ہر شے کو امن کر دے تیرے کہنے پر، تو ہمارا ہو جا، تو جس موسم کا کپڑا پہنے وہ موسم کا رنگ، اور جس حرف پہ انگلی رکھ دے وہ روشن ہو جائے، تو کہہ دے کہ یہ روشن کر دے، ہم روشن کر دیں گے۔ تو نے کہا کہ یہ ہمیں 2 ٹکڑے چاہیے چاند، میں نے کہا پیغمبر دکھا ان کو 2 ٹکڑے چاند۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے دور میں تو نے کہا کہ نہیں اللہ اس سورج سے کہ ٹھہر جا، بائبل میں آتا ہے کہ اللہ سے دعا کی نبی نے اس وقت نے کہ اللہ یہ سورج ٹھہر جائے، ہم جب تک اپنی جنگ کمپلیٹ نہیں کر لیتے کافروں سے، اللہ نے کہا سورج ٹھہر جا، میرا نبی جنگ جہاد کر رہا ہے اس وقت، دن کو بڑھا دیا، تیرے لیے ہی تو ہے، زمین ہے تیرے لیے، چاند ہے تیرے لیے، ہے آسمان ہے تیرے لیے، لیکن ہم کس کے لیے ہیں؟ ہم اس کے لیے ہیں۔ مصیبت ہے ہم زمین چاند ستاروں کے لیے بنے، لو جی چاند اتنی دور ہے، سمندر اتنی دور ہے، سورج ہم ان کے لیے بن گئے۔ اللہ کہتا بیوقوف یہ سب چیزیں تو تیری تھی، تیرے نوکر تھے، میں تو تھا میرے لیے، تو کسی ان چیزوں کے لیے بن گیا، سمندر بھی اس کے لیے، سب اس کے اطاعت کرے۔ ہاں اتنا سے 6 فٹ کا انسان اطاعت نہیں کرتا، یہ بات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ، اس کے پاس پتہ نہیں کیا ہے، اور اس کو کہتا بھی کچھ نہیں، جلدی کہتا بھی کچھ نہیں۔ یہ چند دن کی بات ہے، 2 دن کی بات ہے، جمعے کے روز کی بات ہے، میں ضیاء بک سینٹر کے سامنے بیٹھا دوست کے پاس، وہاں پر بیٹھا، وہاں خاتون آئی کچھ چیز لینے کے لیے، اس کا بچہ گم ہو گیا وہاں پہ 8 سال کا، شور مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا، ماں کی بے قراری نہ دیکھی جائے، میری حالت تو زیادہ خراب ہو گئی ماں کو دیکھ کر، میں نے جلدی سے کرسی پیش کی، آپ بیٹھیں گے یہاں پہ، ابا جی وہ بچہ مل جائے گا، ماں کے مارا اپنے ہاتھوں کس طرح کرے، کبھی ٹھنڈے یا کہ ایک بچہ ہاتھ سے گود میں پکڑا ہوا، دوسرا ہوگا ہائے ہے میرا بچہ کا آواز دے، ہائے زین، ہائے زین، تو کہاں چلا گیا، ماں کی بے قراری نہ دیکھی جائے۔ میں مطلب آپ کو پتہ ہے میں ہر جمعے کے اندر پڑھتا ہوں اللہ مشفق کل مریض، اللہ ردہ کل غریب، اللہ ہر گم شدہ کو اپنے والدین اپنے گھر میں لیا، یہ میں پڑھتا ہوں، یہ میری نمازوں میں بھی یہی۔ تو میں نا درود شریف پڑھ کے میں نے دعا کرنی شروع کر دی، میں نے کہا اللہ مجھ سے ماں اس کی دیکھی ہے، میرا دل پگھل گیا ہے، میں مطلب اس کے رونے پر، ماں کے رونے میں بھی رو پڑا، اور میں کبھی کسی کی مطلب جلدی بے چین نہیں ہوتا اپنی تکلیف میں، میں اٹھ کے مطلب دیکھنے چلا گیا بچہ کہاں پر، اس حالت موٹر سائیکلیں روڑ گئے، بچہ نہ ملے، ماں کانپ گئی، باپ بھی پھر کے آ گیا، بچہ نہ ملے، بالآخر میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں اب میں نے کہا آپ اپنے گھر میں اطلاع کر دیں، باقی بچے تو گھر چلے جائیں اگر آپ نے تلاش کرنا ہے۔ اس سے گھر ٹیلی فون کیا، اس نے کہا بچہ گم ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا، وہ بھی پریشان ہو گئی، لیکن کچھ دیر کے بعد نا گھر سے ٹیلی فون آیا کہ بچہ گھر پہنچ گیا، یہ فوارہ چوک کا تو بچہ تھا، لیکن باپ سے میں نے کہا وہ بچہ کیسے پہنچ گیا، کہتا میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے، میں نے ہاتھ رکھا اس کاندھے پہ، میں نے کہا حوصلہ، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، میں نے کہا الحمدللہ، تو وہ بھی نا مطلب پہلے الحمدللہ بھی کہہ رہا تھا، اس کے منہ سے بھی روحان سا ایک آنسو نکلا اور کہا الحمدللہ، مطلب لگتا نہیں تھا یہ کہے گا لیکن نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیفیت ایک ماں کی ہوئی، میں نے اسی وقت لوگوں کو اکٹھا کر لیا، میں نے کہا یہ آپ نے دیکھا منظر، کہتے دیکھا، میں نے کہا یہی صحابہ نے دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جب ماں کو ملا تھا آپ نے فرمایا یہ ماں کتنا پیار کری، اگر آپ اسے کہیں کہ اسے آگ میں پھینک دو یہ پھینکے گی، صحابہ نے کہا نہیں، آپ نے میں اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ انسان سے پیار کرو، اللہ اپنے بندوں کو کیسے آگ میں پھینک، وہ حضور کے دور کا منظر یہاں پر مجھے میں نے لوگوں کو اسی وقت میرے ذہن میں اسی وقت اکٹھے کر لیے، سارے جتنے تھے نا 10-15 جتنے میرے پاس سے ضیاء بک شہر میں سب اکٹھے، میں ادھر آیا ادھر آیا، آج میں نے کہا وہ حدیث سنانے کا موقع آ گیا، جو موقع نبی علیہ السلام کے پاس، وہی موقع آپ کو سنانے کے لیے آ گیا، اللہ نے بنا دیا۔ تو مثلا یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان سب کچھ تو میں تیرے لیے کرتا ہوں، نہ میں روٹی کھاتا ہوں، نہ پانی پیتا ہوں، نہ جاگ میں سوتا ہوں، میں کچھ کام تو نہیں، نہ میرا بیڈ ہے، نہ میرے کمرے ہیں، نہ میں کچھ بھی نہیں کرتا، کوئی ضرورت نہیں، نہ میرے بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ میری بیوی، نہ زوجہ، نہ ماں، نہ باپ، کچھ بھی نہیں، سلام جلی بولا گلا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا وہ اس فرقنا بکم البحر، جب ہم نے
فرقنا پھاڑ دیا بیکم تمہارے لیے، تمہارے لیے. بلکہ اس کا اگر پیارا سا ترجمہ کرنا ہو تو بیکم البحر، اگر تو جلالی طرف پھر تو یہی ہے کہ تمہارے لیے کیا. اگر تفسیر کا ہم تصوفانہ پہلو سامنے لائیں، بیکم آپ کے لیے، یہ تم ہی تو تھے کہ جس کے لیے ہم آپ کے لیے ہم نے یہ سب تو خالی کر لیا. انداز بے انتہائی شائستہ بھی ہے، شستہ بھی ہے، محبت والا بھی ہے، اور اس پہ جلالت. ایک وقت میں دو چیزیں تنبیہ کے لیے کان کھینچے جائے تو تمہارے لیے پوائنٹ آؤٹ کیا جائے یوں انگلی کی طرح، اور اگر اللہ سے محبت کے لیے تو یوں ہاتھ بڑھایا جائے آپ کے لیے تو کیا سارا کچھ ہم نے. اتنا پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تم سے تو میں نے پیار کی انتہا کر دی. یہودیوں تم سے تو پیار نبیوں کی اولاد تھی، ابراہیم کے بیٹے اولاد تھی تم. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کو بڑا پیار ہے، بہت پیار، اتنا پیار، اتنا پیار. انہوں نے فرمایا اللہ نے خلیل بنایا. اللہ کہتا ہے خلیل وہ ہوتا ہے جس کی دل کے اندر جا کے جو خلا ہوتا ہے نا اندر، دل کے اندر، دل کو کھولے تو اندر کا حصہ خالی ہوتا ہے، وہاں جس کی محبت ٹھہر جائے نا وہ ہے خلیل. اللہ نے کہا یا اس کو بنایا یا رسول اللہ نے فرمایا مجھے اللہ نے بنایا، نبی باقی کسی کو نہیں خلیل بنایا. اللہ نے کہا تجھ سے تو ابراہیم ہم بڑا ہی پیار کرتے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی لاج رکھتے ہوئے ان کی اولادوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک اللہ تعالیٰ نے کیا، ذلت سے نکالا. ہم نے پھاڑ دیا پھر سمندر تمہارے لیے. وَأَنْجَيْنَكُمْ، اور پھر ہم نے تم کو نجات عطا کی، تمہیں نجات عطا کی. آپ کا سر شدید پھٹ رہا ہو، برا حال ہو، ایک آدمی آئے وہ آپ کو ٹیبلٹ دے دے نجات، تو آپ کے لیے کتنا مسیحا بن جائے گا. اگر ایک آدمی آپ کو جیسے وہ کہہ رہے تھے ٹانگ کاٹ دیتا ہے تو ٹانگ کٹنے پہ آ جائے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ٹانگ کے ہزار ہو جائے. ایک آدمی آئے آپ کو دوائی دے، آپ ایک دم سے ٹھیک ہو کے بیٹھ جائے، تو آپ اس کے کتنے اس کے ممنون ہو جائیں گے. مسلم ہے نا، مسلم اعظم اللہ کے طرف انجینکم، ہنسے پڑے تھے تم، ہنس گئے تھے، کوئی تمہاری بس و پیش نہیں چل رہی. یہ کبھی ادھر سے جکڑ بندیاں تھی، نوکر بنا کے بیت الخلا کی ڈیوٹی لگائی تھی اس نے، جیسے ہم نے کرسچنز کی لگائی ہے نا اس طرح لگائی ہوئی تھی اس نے. یہ کہتا تھا بنی اسرائیل نبیوں کی اولادیں بیت الخلا سے گلازل سر پہ اٹھا کے بنگی بنگنے بن کے یہودی اور یہودیوں کے بڑے جو تھے وہ سارا گند اٹھا کے کھانا اٹھا کے نکل جاتے تھے. یہ ڈیوٹی لگائی تھی اس نے. اس نے کہا پورے مصر کے اندر یہی کام کرنا تم نے. فَانْجَيْنَكُمْ، ہم نے تم کو اس گندگی سے، ان چیزوں سے اور بے حیائی سے، تمہاری غیرت کو جو دلی داغ لگاتا تھا فرعون، اس سے ہم نے تمہیں نجات عطا کی. سمندر الگ پھڑا، نجات الگ نہیں. وہ اغرقنا، پھر یہی نہیں کیا، وہ اغرقنا آل فرعون، یہی نہیں کیا. جس نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا تھا ہم نے تمہارے سامنے اس کو انجام دیا، اس کو غرق کر کے رکھ دیا تمہارے سامنے. دیکھیں ایسا قرآن شریف ایسے نہیں ہم نے تم کو یہ کر دیا پاڑ نہیں، ہر لفظ خود گواہی دیتا ہے اللہ کے احسانوں کی، اور ہر کڑی دوسری کڑی کے ساتھ جڑی ہے. وہ اغرقنا آل فرعون کہ پیچھے کیا فرقنا، پھر انجائنا، پھر اغرقنا، چار فیل ہوئے ہیں اسی کے اندر. وہ اگلا چوتھا وہ آئے گا. اللہ نے کہا وہ اغرقنا، پہلے ہم نے تم نے کیا کیا، ہم نے پھاڑا سمندر، ٹھیک ہے نا، سمندر پھاڑ دیتا تو اور اس کے پیچھے وہ آ جاتے، وہ آ کے پھر پکڑ کے لے جاتے. وَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات بھی دی، تمہارے تک آنے نہیں دیا، اس کو آنے نہیں دیا. دیکھا پیچھے موسیٰ، موسیٰ ایسا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، چلو چھوڑو اس کو. 6 لاکھ بندہ ہجرت کر کے جب مجھے بتائے نا. اچھا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون جس سے تمہارے سے ظلم کمائے تھے نا. مجھے تم اتنے پیارے تھے، تمہاری توبہ مجھے اتنی اچھی لگی، تم مجھے اتنے اچھے لگے، مجھے اتنے تمہاری حرکتیں کیوٹ سی لگیں. ہاں تو پھر میں نے سوچا کہ میرے پیارے پیارے بندوں کو، میرے نبی کی اولاد کو، میرے خلیل کے بچوں کو اس نے اتنا تنگ کیا، تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے. یہ پھر جب جس کو دکھ دیا اس کے سامنے کوئی اس کا انتقام نہیں لیا گیا، قصاص نہیں لیا گیا، تو اس کو کیا مزہ آئے گا. تمہارے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو دکھایا، اس کو ڈوبتا ہوا دکھایا. تم نے ڈوبتا ہوا دیکھا، تم ادھر کھڑے تھے، یہ ادھر ڈوب رہا تھا، وہ مدد کے لیے تم کو پکار رہا تھا. تم کو یاد آیا کہ تم نے ہم پہ طرح طرح کے ظلم کیے ہیں. اللہ نے کہا ہم نے نقد اے قوم تم سے ہم نے نقد تمہارے سامنے اس آدمی سے تمہارا انتقام لیا. نقد پینڈنگ نہیں کیا تو قیامت کو پوچھیں گے یہ کریں گے ہم وہ کریں گے.
ہمارے دشمنوں کو تو کہتے ہیں نا قیامت کو پوچھیں گے ان کو سب کو. اللہ نے کہا نقد ادھار تو ہم نے کیا ہی نہیں, ہم تو تمہارے اللہ کو میں بس روک لیتا ہوں لفظ ایسے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے, یہ بندے سے اللہ میاں پیار کر رہا ہے, مجھے تو یہی سمجھ نہیں آتی. کہتے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے, میں نے کہا جھوٹ ہے, اللہ بندے سے پیار کرتا ہے. کون کس کے عشق میں گرفتار؟ یہ باتیں مجھے کہنی نہیں چاہیے, لیکن کبھی موقع ملا تو مطلب یہ ہے کہ یہ کون کس سے پیار کر رہا ہے, کون کس سے پیار کر رہا ہے؟ بندہ کر رہا ہے پیار, یہ بندہ نہیں پیار کر رہا, یہ اللہ پیار کر رہا ہے بندے سے. اللہ کو کیا ہے اس میں, کیا ہم اللہ خود حسین ہے, ہم میں کیا نظر آتا ہے, اس کو کیا نظر آتا ہے اپنے بندوں میں, میرے میں کیا نظر آتا ہے, آپ میں کیا نظر آتا ہے, اس میں کیا نظر آتا ہے. وہ انگریزوں کی شراب پیتے ہیں, ان کو ان میں کیا لیزبینز گیز ان کے اندر, ان کو ان کے اندر کیا نظر آتا ہے اس کو. ملکہ برطانیہ کے اندر کیا, وہ کالے کالے حبشیوں کے اندر اس کو کیا, یہ چھوٹے چھوٹے بونے بونے لوگوں کے اندر ان کو, وہ موجود داروں کی رہنے والے یہ داوڑی نسل کے باشندے, یہ کیا ہے, مکروہ چہرے کی دیکھنے سے جن کو گن آتی. اللہ کو ان سے کیوں پیار ہے؟ وہ تو اتنا حسین ہے. ذرا سوچا کریں گھر جا کے, یہ سوالوں کے جواب سوچیں. یہ آپ کو ایسی جگہ پہ لیں گے, ایمان کی حلاوت چکھا دیں گی آپ کو. حلاوت پتہ ہے اتنا آپ میٹھا کا میٹھا آپ کو پتہ چلتا ہے نا, تو اللہ کے رسول میں ایمان کا بھی ایک میٹھا پن ہے, وہ کسی کسی کو حضور پاک کا نصیب ہوتا ہے, کسی کسی کو ایمان کی مٹھاس جلدی نہیں ملتی. بندے کہتے دل نہیں لگتا, مزہ نہیں آتا نماز میں, کیسے آئے تم وہ نماز ہی نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ منہ میں کھایا کہیں مجھے تو میٹھا لگتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے جناب اس میں میٹھا پورا ہے, آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہے. آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کوئی شے کھاتا ہوں کڑوی کڑوی لگتی, وہ کہتا ہے منہ کا ذائقہ خراب ہے, میدا ٹھیک نہیں ہے آپ کا, دوائیاں کھا رہے ہو آج کل. ایمان بھرپور میٹھا ہے, بہت مزے کا ہے, انتہائی لذیذ ہے. سرور اور وجد اور نشہ اسری کا شہید جب شہید ہوتا ہے نا, تو وہ ایک عجیب کیفیت کے اندر ہوتا ہے, انبساط کی اور فرحت کی کیفیتوں کے اندر ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں کہاں پر کھڑا ہوں, کہاں نہیں, جیسے شہد کی مکھی کا ڈنک لگتا ہے نا, اتنا اس کو سر لگتا ہے ٹک کر کے, جیسے ایسے لگتا ہے اس کی جان نکل گئی. جان دی تو ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ اتنا پیار کرتا ہے بندے کے ساتھ, ہم امیجن نہیں کر سکتے, ہماری مصیبت ہے. اور بندے پر ٹائم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے. ماں کے لیے ٹائم ہے, باپ کے لیے نہیں, کسی کے اپنے لفظ کے لیے بڑا ٹائم نکال کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے لیے اللہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے, ٹائم لے کر بیٹھا. صبح تہجد کے وقت بیٹھا, بندے صبح تہجد کے وقت کیا کرتے, فیس بک بند کرتے ہیں, تہجد کے وقت میں نیٹ بند کرتے, پیکج بند کرتے ہیں, باتیں بند کرتے, رات کا کام سارا نپٹا کے صبح جب وہ آگے انتظار کر رہا ہوتا ہے, یہ کسی اور کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ تو غلط بات ہے نا. آپ کے انتظار میں بیٹھ, 5 وقت وہ آپ کے انتظار میں بیٹھتا ہے, صبح تہجد کے اوپر لنگ بیٹھتا ہے, تو کون کس کا محبوب ہوا, ہم محبوب ہوئے یا وہ محبوب ہوا؟ افسوس اس سوال کا جواب میں نیسیسری کے لیتا ہوں کہ فتویٰ لگ جاتا ہے. آپ جائیں جا کر ڈھونڈیں, اس سوال کا جواب ہے اور پکا ہے. بندہ ڈھونڈ لے, اس کو پتہ چل جائے گا کہاں پر کھڑا ہوں میں, ڈھونڈ لے اس سوال کا جواب. لیکن جلدی نہیں دیا جاتا, نہ میں دیتا ہی ہوں نہ میں کہتا ہی ہوں, کیونکہ میں تو خود تلاش میں ہوں. مجھے تو ابھی تک خود ابھی ایمان کی وہ دعوت نصیب ہوئی, میں تو خود بے ایمان ابھی تک. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ کرنی کیسے وہ حاصل. حضور نے کہا ایمان کے اندر مٹھاس ہے, بڑی مٹھاس ہے. نبی علیہ السلام اتنا میٹھا ہے, آپ میں ایک دفعہ چکھ لے سے ہی پھر بندہ اس نشے سے باہر نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ کیا کرے, اگر نا ہم تو تمہاری محبت میں اے انسان بنی اسرائیل, ہمیں تو تم سے اتنا پیار تھا, ہم نے تو تم سے جس نے ظلم کیا تھا اس کا بھی تمہارے سامنے نقد اس کو غرق کر کے دکھایا تم کو. اب رکھنا ہم نے کیا. اعلیٰ فرعون کی وہ ساری اولاد جو ظلم کرتی تھی تم پر, جنہوں نے بڑے بڑی کوٹھیاں بنا رکھی تھی, شہزادے شہزادیاں, وزیر عبادت, میر مشیر, کبینہ, سینیٹر, جو اس کا تھا نا, اللہ کا سارے ہی آ جاؤ. یہ آل فرعون, یہ فرعونوں کی پوری نسل تھی جو اللہ نے غرق کی اس وقت, پوری نسل. کیونکہ بنی اسرائیل کو اسپیشل غلام بھی انہوں نے اپنے گھروں میں بنایا ہوا تھا. مطلب غلاموں کی بھی کئی قسمیں ہوتے ہیں نا, تو گھروں کے اندر کے غلام بھی بڑے ہائی سوسائٹی بندے آپ دیکھتے ہیں. بڑے بڑے دولت مند لوگ جو ہوتے ہیں, ان کے ڈرائیورز ہوتے ہیں وائٹ کلر کی پوری وردی پہن کے, یہ وہ پہن کے رہتے ہیں. ان کے یہ جتنی اچھی
مل ہوگی, جتنی اچھی کمپنی ہوگی, یہ دیکھیں پی آئی اے ہے اور بڑی ایئر لائنز ہیں, آپ دیکھیں جتنی دولت مند ہوگی اس کے جتنے ورکرز ہوں گے وہ یونیفارمڈ ہوں گے. ایک جن کی پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے, مطلب پی آئی میں آپ دیکھتے ہیں نا, اس کے اندر جو لوگ کارگو سے اور ریزرویشن سے جو ٹکٹنگ کرتے ہیں نا یہ جہاز پر, وہ پورے فلی یونیفارمڈ ہوتے ہیں. ان کا اکاؤنٹس اس کو وردی نہیں ملتی, اس کا جو دوسرا ایچ آر ہوتا ہے ان کو نہیں وردی ملتی, اور ان کا دیگر ٹی جی ایس ڈپارٹمنٹ کو وہ وردی, لیکن ان کو بڑے بناس, اور اس پہ ان کو لیٹر مل جاتا ہے کہ اگر آپ آج کی وردی تھوڑی نہیں ہے تو کیسے نہیں ہے, یہ داغ کیوں تھا اس کے اوپر. یونیفارم تھے یہ, ادھر ان کے گھروں میں اسپیشل کام کرتے. یہ بنی اسرائیل ہے ہمارے نوکر, ہم نے ان کو نوکر رکھا ہوا ہے. دنیا کی بڑی سنا ہے, کہتے ہیں نبیوں میں اولاد ہیں اس لیے ہم نے ان کو نوکر رکھا ہوا. یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں, یہ باہر سے آئے تھے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے. تو انہوں نے ان کو اس وقت اللہ نے کہا تم سے ان سے نجات دلائی. رکھے بھی شہزاد و شہزادیوں میں تھے, عوام میں نہیں بانٹے تھے اللہ نے. مصری اور تھے عوام, یہ آل فرعون ان میں بانٹے ہوئے تھے سب, ان کے اندر رہتے تھے, ان کے گھر کے پرسنل نوکر تھے یہ سارے, اور کام چھوٹے چھوٹے کرواتے تھے ان سے. وہ بڑے دکی گندے سے گندے کام ان سے کرواتے تھے, یہ اٹھاؤ وہ اٹھاؤ, گلاس سے اٹھانے کے, کہ ہم کہہ کہ ہمارا تو نوکر بھی جو ہے نا وہ فلانی ذات کا ہے, فلانے چوئی صاحب جو ہے نا, ہم ایک مطلب چھوٹی سی ذات کے لوگ ہیں, اور بڑی سی ذات کا جو آدمی ہے ان کا ہم نے تو نوکر بھی کہتے ہیں, کتا بھی دیکھتا ہے تو بندہ نسل کا دیکھ کر رکھتا ہے, نوکر بھی رکھتا ہے, تو وہ نسل کے رکھتے, نسلی رکھے ہوئے تھے. اللہ نے یہ کس لیے اعلیٰ فرعون کے لفظ لگائے, ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتا مصر والوں نے ایسے کرے. سمجھائی بات, ہر لفظ کے اندر ایک بات, ایک کہانی ہے ہر لفظ کے اندر. پھر بندے کہتے قرآن سمجھ جائے, قرآن تو میں خاص سمجھ آیا, کہانیاں پتا ہوں گی پیچھے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گا. اعتراض تو پھر بنتے جانے ڈیلی. آگے کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, تم دیکھ رہے تھے. یہ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوا کہ غرق بھی کیے, سمندر بھی پھاڑا ہے, نجات بھی دے. یہ سب وہ ہوا ہے جو تم کھڑے تھے, اور اس کا تماشا تم نے کھڑے ہو کے دیکھا. ان سب کا چشم عبرت نہیں تمہارے پاس. اللہ نے یہاں تنظرون کا مطلب تم دیکھ ہی رہے تھے. پھر اللہ نے کہا پھر تم نے چشم عبرت سے تو نہ دیکھا, پھر اگر دیکھا بھی ہے تو عبرت تو نہ پکڑی. آنکھ تو ہوتی عبرت پکڑنے کے لیے, تو اللہ نے کہا سب کچھ دیکھ کے بھی عبرت نہیں پکڑی تم نے, کہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے, شریک ٹھہرا رہے, من مرضی کی زندگیاں گزارے, جو چاہتے ہو زمین پر گل کھلاتے ہو. ہاں تو تم تنظرون, تم دیکھ رہے تھے اس وقت, تم نے دیکھا, دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے. سمندروں کے پھٹنے روز نہیں ہوتے, قوموں کی قومیں روز غرق نہیں ہوتی, بندے کچھ نہ کچھ دوسروں کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں. اب تم دیکھ رہے تھے اس وقت سارا کچھ. تمہارے چشم, یہ کیسا آنکھ تم نے پائی ہے کہ جس سے عبرت حاصل نہیں کی, یہ کیسی بصیرت تم نے پائی ہے کہ جو نصیحت حاصل نہ کر سکے تم. افسوس سب واقع. اور یہ واقعہ پھر بتاؤں کیا ہوا. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں جتلایا مسلمان قوم کو کہ تم پر بھی اسی طرح کے وقت آئیں گے. پاکستان بنے گا, انگریزوں سے تم نجات پاؤ گے. تمہارے انگریزوں نے ہندوؤں کو کچھ نہیں کہا, عیسائیوں کو پہلے سے جو تھے ان کو کچھ نہیں کہا, زرتشتیوں کو کچھ نہیں کہا, جین مت کو کچھ نہیں کہا, پارسیوں کو کچھ نہیں کہا. یہودی رہتے تھے اس وطن میں, آپ کے ملک میں ابھی بھی کراچی میں رہتے یہودیوں کو کچھ نہیں کہا انہوں نے. یہاں پر بدھ مت کو انہوں نے کچھ نہیں کہا. یہ دراوڑی تھے, ان کو کچھ نہیں کہا. دلت جتنے شودر, ان کو کچھ نہیں کہا. پکڑ کے ہم کو رکھا, جہاں رکھا, مارا زد پہ ہم کو رکھا. 1857 کے بعد انہوں نے ہمارا جو حشر کیا نا, خدا کی قدر, ہمارے لوگوں کو لے گئے. بیگمات کے آنسو پہ پڑے نا. کاش خواجہ سنظامی کے آپ کو پتا چلے کہ دلی کے اندر بیگمات کے ساتھ کیا کیا انہوں نے جا کے. وہ تو پڑھی بھی نہیں جاتی, بندے کا دل ہی چر جاتا ہے سارا. 2-4 صفحے پڑھے گا, دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کو. یا صاحب دل ہوگا تو پڑھے گا نہیں, یا کوئی شوق ملے گا تو پڑھ کے بھول جائے گا. پڑھی بندہ ہر اس پہ آنسو گر. بیگمات نے کیا رونا ہے, میں پڑھتے ہوئے رو رہی, ہائے ہائے یہ وہ عفت و عصمت کی وہ پاک دامن دینی ہے. تو فرشتے دامن میں چھوڑ دے, فرشتے اس پہ وضو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ نکال نہیں پائے انہوں نے. نوابوں کے نواب بڑے بڑے صاحب تھے, بڑے بڑے لوگ تھے, دیندار متشرع, ان کو نکالا. داڑیاں کاٹی گئی, بھونے گئے. اس طرح مرغا رکھ کے جیسے سجیو گھومتے ہیں, اس طرح کر کے چرخی کے ساتھ مسلمان بن گئے. خود انگریز مورخ نے لکھا, کہ میرے بوا آئی نا تو میں اٹھ کے جلدی سے پیچھے کر دیکھا ایک مسلمان اس طرح دونوں ٹانگوں سے جیسے بھونا, اس طرح اس کو بھون رہے تھے. وہ کہہ رہا تھا, کہتا مجھے مار دو, کلمہ نہیں چھوڑوں گا, میں اسی طرح جہاد کروں گا, تم سے لڑوں گا, مروں گا. تم لوگوں نے ہماری سرحد پہ قبضہ کیا. اس طرح کھال اتارتا روزانہ. یہ ہری سنگھ کا باپ
ڈیلی کہتا گلاب سنگھ کشمیر والا جس نے کشمیر ڈیلی مسلمان کے سامنے کھال اتارنے شروع کی کہ ڈیلی اتارنی تھوڑی تھوڑی کر کے اس کا کہ خدا رسول اللہ کو گالی نہ دے. وہ یہی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. روئے چیخے چلائے تڑپے, پھر نمک اور کالی مرچ ملا کے ہری سبزی میں اس کے جسم کو بال دیتے تھے. وہ کہے یہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. یہ محمد رسول اللہ کہتا کہتا ہی وہ مر گیا. 10 دن اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا تھا. آپ نے کیا دیکھے ہیں؟ آپ تو گھروں میں بیٹھے محمد رسول اللہ نہیں کہتے. موزن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ٹی وی کی آواز آستہ کر دے, ٹی وی چلتا رہن دے, آنکھ گناہ کرتی رہے, آواز بند کر دے. ٹی وی نہیں بند کیا. اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک وہ تھا, وہ کھڑا ہو جائے گا نا کیا اللہ نے انکار لینا. ہاں بھائی عبد الرحمان کھڑا ہو ان مسلمانوں کے سامنے, بدماشوں کے سامنے, گنڈوں کے سامنے, خائنوں کے سامنے, ایمان کے نام نہاد دعوے داروں کے سامنے کھڑا ہو, بتا تیرے قلب پر کیا گزرتی تھی. بتائے گا اللہ تعالیٰ, بٹن دبا دے گا, اس سے ویڈیو چل جائے گی, اس کی ویڈیو آ جائے گی ساری پرانی بنی گئی. پھر تم کو بتائے گا. تم کہتے تم دیکھ گانا پورا دیکھتے رہے کہ گانا سین کوئی نہ جائے, سکرپٹ اس کا چاہے بند ہو جائے. اللہ کہ تیرے گھر میں بھی ایک آواز آئی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ. خواب غفلت میں سو رہا ہے, فجر کی نماز ہو رہی ہے, اذانیں ہو رہی, کبھی سنی ہی نہیں مسلمانوں نے. افسوس سنی نہیں. کوئی وقت تھا کہ ایک کرسچن یہاں پر آیا اور لکھنؤ کے اندر جب صبح کے وقت سے مسلمانوں کی اذانوں کی آواز سنی نا, مختلف جگہ سب محرابوں سے, کہتا صبح کے وقت میں ایسی مترنم آوازیں دل کو سرور دے دیتی. اس مذہب کو پڑھنا, یہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, یہ پڑھے ہوئے مسلمان کافر ہو رہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ نے کہا وہاں سے نجات دی میں نے تمہیں, ہم نے بھی تمہیں پاکستان دیا. ہاں انگریزوں کو باہر نکال کیا وہاں سے. کتنی بڑی سلطنت تھی, سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کا, غروب کر کے اس کو جہاں سے پھیلی تھی وہی لا کے اتنا سے انگلینڈ اس کے اندر محصور کر کے رکھ دیا. کہ تم پھیلتے ہو, میرے مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے, ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی تم لوگوں نے. تمہاری ریاستوں کے اندر آئیں گے, کسی وقت میں تم جاتے تھے ان کی ریاستوں کے اوپر قبضہ کرنے کے, تمہاری ریاستوں میں آئیں گے, تمہارے ہاؤس آف کامن میں کھڑے ہوں گے, یہیں سے لاٹ بن کر نکلیں گے. پھر تم کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے مسلمان اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. کیا نا لاڈ نصیب چاہتا ہے وہ جاتا ہے, ٹھیک ہے جیسے مرضی کو لے تو گیا نا, سمتائی اس کو, میرے مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بڑا پیار کیا مسلمانوں کو, ہر برے وقت میں پیار کیا. حضور نے کہا اللہ میں تو سے ایک دعا کرتا ہوں, پچھلی امتیں مٹا رہی تو نے, پر اپنے سچے لاڈلے رسول کے ساتھ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس امت کو لاڈلی بنا کے تو ان کو مٹانا نہ, ان کو تھوڑا باقی تو رکھنا. اللہ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حاصل کائنات ہے, حقیقت تو تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تیری خاطر تو سارے کھیل رچا دیے ہم نے. اگر تو اتنی بات کہے تو اتنی بھی نہ ہم مانے تو یہ تو پھر مزہ محبوب اور محب کا تو نہیں ہے نا. تو کہتا ہے جا ٹھیک ہے, ہم نہیں ان کو کچھ کہیں گے, نہیں ختم کریں گے. اللہ ان کو سب کو مسخ نہ کیجیے اکٹھا, بندر چھوڑ نہ بناؤ. پچھلوں کو لگا کو ان کو آتم خاص بن جاؤ بندر ان کو آگے. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. اللہ نے کہا جیسے تو کہتا ہے نہیں کریں گے محمد رسول. قانون بدلے اللہ نے اس امت کے لیے. آپ کہتے قانون آپ کے لیے بدلے اس سے قانون. آپ کے ساتھ جتنی رعایت کی گئی ہے کسی کے ساتھ اتنی رعایت نہیں کی گئی. پھر کہا اللہ ان میں اختلاف نہ لگا, نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو معاون کی عقل ہے نا, سب کے اندر مختلف ہیں, مختلف سوچتے ہیں, اختلاف ان میں ہوگا. یہ خود ہی اس اختلاف کو اپنے لیے ذات بنانے لگ بات ہے. یعنی ایک آدمی اگر ایک بغیر سلام پھیرے 2 سجدے کر لے, ایک سجدہ پھر کر ایک سلام پھیر کے 2 سجدے کر لے, 2 سلام پھر کر سجدے 2 کر لے صاحب کے, تو اللہ نے کہا نماز ہو جائے گی. اس کو ایشو بنا لیں گے کوئی, تو پھر یہ اپنی ہے نا ایشو بنا لینا, تم نے بنائے. اگر رفع دین کے ساتھ پڑھتے بغیر رفع دین کے تو دونوں تیری ہیں نا. آتا ہے خلف امام نہیں بھی ہے بھی تو ٹھیک ہے تیری ہے نا. کبھی تو نہیں یوں پڑھی کبھی تو, دونوں طرح کے اثار آ رہے ہیں. اگر ایشو بنا لیں گے اس کو تو پھر تو پیغمبر ایشو تو نیکی کی بات کو بنائیں گے وہ بھی عذاب بن جائے گی. اگر بدی کی بات کو ایشو نہیں بنائیں گے تو وہ بھی چل جائے گی ان کے اندر. اب دیکھتے ہیں بڑے بڑے گناہ گار ہیں, مل ملا کے آپس میں رشوتیں لیتے ہیں, پیسہ کھاتے ہیں, ایشو نہیں بناتے بات کو. تو 200 400 500 چھوڑ چھنڈ پرس 200 400 تیرے کو لینے ہیں. مطلب اس میں بھی کاروبار کے اندر یعنی وہ ہوتا یہی ہے کہ سلسلے میں ایشو نہیں بتاتے ہیں. شراب کسی نے کام پہ نہیں کر زیادہ وہ کوئی نہیں چل رہی, شراباں چل رہی ہے دینی اپنی ہے.
ادھر مسلمانوں کے نا ایشو ہر بات پہ بن رہا ہے، نماز پڑھنے میں بن رہا ہے سلام پھر بن رہا ہے، ادھر داڑھی ترنت چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی اس شلوار کیا کریں مسلمان تم تنظرون. اللہ نے کہا کل کی تو باتیں ہیں، انگریز میں چھوٹا نہ وہابی لے کر نہ سنی لے کر نہ دیوبندی نہ بریلوی نہ شیعہ سکھوں نے قتل کر کے ڈھیر لگا دیے، ڈھیر لگا دیے شیعوں نے اور انہوں نے سکھوں نے. کوئی دیکھا کچھ شیعہ دیکھا کچھ سب انہوں نے دیکھا پوچھا اسے کہ یہ گاڑی جو آ رہی ہے امرتسر سے کٹی ہوئی اس میں آپ شیعہ آپ لاگو جائے، آپ نہیں لاگو جائے دیوبندی لاگو جائے. انہوں نے کہا مسلم یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہادی راہبر رہنما پیشوا امام ایک ہے وہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کے پیچھے چلے گا گردن کٹ جائیں گی اس کی. انہوں نے یہ سوچ کر دلی کے اندر انہوں نے امرتسر کے اندر مسلمانوں کی بیٹیاں ننگی اس لیے نہیں چاہیے کہ شیعہ کی بیٹیاں دیوبندی کی بیٹیاں لینیز کی بیٹیاں، ان تو مسلموں کی بیٹیاں تھی نکال کے ننگی نچا دی، پستان کاٹ دیے ماؤں کے. قائد اعظم ٹرین کے اندر داخل ہوا تو قائد اعظم کا حوصلہ نہیں پڑا، پوری ٹرین کے اندر ایک چھوٹا بچہ برتھ کے نیچے چھوڑ گئے، پتہ نہیں کیسے بچ کے آ گیا. اس کے بعد محمد علی جناح اٹھ کے بیٹھا ہی نہیں، اس کی تو کمر ٹوٹ گئی، وہ اتنا دلدوز منظر دیکھ کر. ہماری دائی ماں کی ہوتی تھی وہ بتاتی کہتے میں نے خود دیکھا فاطمہ جناح ایک ایک بچے کو خود پکڑا رہی، کہتے ہمارے کیمپ میں والٹن میں ہم ایک ایک میں پکڑا رہی، دونوں بہن بھائی کانپ کے رہ گئی. یہ کیا ہو گیا، ہوا کیوں؟ کچھ کہیں پاکستان بتانا ہے، کچھ کہتے نہیں بتانا. جب پھر ڈال دیا، خود ہندوؤں کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے، سکھوں کے 2 نہیں ہوئے، عیسائیوں کے 2 نہیں ہوئے، ان کے ہوئے. مولویوں نے کہا نہیں یہ اور نہیں بھی تھی فرض کرو بنائی، اب تو بنانی پڑنی تھی اپنی، اپنا وہ چلائے تم چلاؤ. آج ثابت ہو رہا ہے کہ اپنے اپنے قانون چلانے چاہیے تھے. روز ممبئی حملہ، فلانا حملہ، یہ حملہ وہ حملہ، پٹھان کوٹ کا حملہ. مسلم کو اپنی ریاست خود قائم کرنی جہاں صرف اور صرف اس کے ایک اللہ کا قانون ہو. ہم تو پتہ نہیں نصارہ کے ساتھ کیسے مل کر ان کی لڑکیاں لے لیتے ہیں. قرآن نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تمہارا. کجا کے ہندوؤں کے ساتھ ہم مل کے رہیں جن کے 360 سے لے کر 300 کروڑ بت ہیں ان کے. محمد رسول اللہ 360 کل کعبے میں برداشت نہیں کیا، کعبے وہ باہر مارے. اٹھاؤ خدا کی زمین کو پاک کرو. یہ پوری مسئلہ ہے کہ پوری زمین تمہارے لیے مسجد بنا دی. اس کے بعد یہ جب آئی تھی پوری زمین تمہارے لیے مسجد بنا دی کہ مسجد کو پاک کیا جاتا ہے بتوں سے. جاؤ مسلمانوں ساری مسجدوں کو پاک کر کے آؤ، پوری زمین کو پاک کرو ہماری سجدے کی کے لیے کے قابل بنا دو زمینوں. افسوس مسلمان کا وہاں تم تنظیم ہم دیکھ رہے ہیں اسلام لٹ رہا ہے. شکایتیں کرنے والے السلام علیکم میں آپ کو شکایت کرتے ہیں کیا مولوی صاحب کا یہ رویہ ٹھیک تھا؟ مولوی صاحب کا رویہ تمہارا ٹھیک ہے؟ تم اس کا مولوی صاحب کو کام وہی کیا ہے، کام وہی کیا. مولوی صاحب نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا مجمع کے اندر، انہوں نے اس مولوی صاحب کو پکڑ کے لا کے میرے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر دیا مجمع کے اندر. تب دونوں تو مجرم ہو گئے. اب میں کس کو کہوں؟ تو کرے تو ٹھیک، دوسرا کر چلیں. یہ واقعات اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کی ضائع نہیں ہے، اس کا ایک لفظ ضائع نہیں، اس کی ایک زیر ضائع نہیں، اس کی زبر اور جزم شد ضائع نہیں، ایک الف ضائع نہیں. ہاں یہ ہے کہ میں ضائع ہوں، میرا دماغ نہیں کام کرتا، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ میرا اللہ کا کلام مجھے کہتا کیا ہے. یہ بڑا پیارا کلام ہے، اسے دل لگا لیں. لوگ کہتے جلدی جلدی ختم کریں، میں کیوں ختم کروں اس کو؟ حقائق لذیذ ہو جائے گا دراز تر گفتہ محبوب پسند کا ہو، ٹائم بھی پاس ہو تو گفتگو لمبی کرنی چاہیے کہ کام کرنے چاہیے. یہ تو احمق آدمی کی بات ہے. یہ تو وہ میٹھی حقائق ہے جو ہم کلام وہ ہم سے ہوا اور پتہ نہیں کب ہزاروں سالوں سے سوچ رہا تھا میں نے بندوں سے بات کرنی ہے، میں نے بندوں سے بات کرنی، میں نے بندوں سے بات کرنی. پھر ایک وقت آیا 1400 سال پہلے غار ہرا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، منور قلب پر، روشن دماغ پر، وسوسوں سے پاک دماغ پر ایک نورانی پتلے کے اوپر اپنا کلام اس طرح اتارا، اس کو سمجھایا، پڑھایا اور آگے پہنچایا کہ میرے بندوں کو بتا دے جا کر میں ان سے یہ باتیں کرنا چاہتا ہوں. بندے پڑھتے ہی نہیں اس کو، بندوں کو ٹائم نہیں. اللہ کو فیس بک پہ بڑی باتیں ہوتی، بڑی باتیں ہوتی، کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ، 3 4 4 5 5 گھنٹے بیٹھے فیس بک ہی پیکج کرا لیے، ختم ہی نہیں ہو رہا. گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے نا میں یونیورسٹی کا وہاں بھی میرے آگے ایک لڑکا بیٹھا تھا، بندے کسی لڑکی سے باتیں کر رہا، سن رہی تھی مجھے، میں ذرا مصیبت تھی، میں بھی کرسی پہ بیٹھا تھا، وہ بھی نہیں اٹھ سکتا، نشست میری بھی تھی اس کی بھی تھی. پونا گھنٹہ میں بیٹھا رہا، میں تو سامنے کو کھلیان سے ادھر دیکھتا رہا، وہ نہیں اٹھا.
اخیر ٹیچر نے اندر سے آواز دی تو اس کو وہ بھی بری لگی بھی اینڈ ٹائم پہ اس نے کیوں دیا باتیں جو وہ کر رہا ہے، اللہ پناہ دے مجھے تو سمجھ ہی نہ آئے وہ باتیں بھی کہاں سے نکالی جا رہا ہے، بیٹھا بات کو خام خواہ طول دے رہا ہے۔ وہ ٹائم ہے پیکج پورا سننا، آ جاؤ پھر یہ پیکج بھی چھوڑا نا، اللہ نے نہیں چھوڑنا۔ میں صاف بات کہتا ہوں، میرے پاس دیکھو بھائی میں تو لگی لوگ کہتے ہیں جی آپ ڈراتے ہیں، ڈرانے کے موضوع پہ جمعہ میں نے پڑھانا ہے کہ اللہ نے کہا ڈرا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انذر، ڈرا ان کو، پھر رب کا کلام قرآن نے پہلی بات کی، بلا اپنے رشتہ داروں کو اور سارے دوستوں کو اور یاروں کو بٹھا لے، وانذر، ڈرا ان کو، بتاؤ اس دن کی سختیوں کے بعد ملکاریہ ملکاریہ وہ مادرا کا کڑکڑا جائے گی، برسے گی اس طرح کی آوازیں ڈرونی آئے گی کہ بجلی کڑکتی ہوئی آئے گی جہنم کی آواز، ڈرا ان کو۔ جب میں ان سے پوچھوں گا، اللہ کہتا ڈرا، آپ مجھے کہتے ہیں موسیٰ ہمیں ڈراؤ نا، مزاج ہی بدل گیا تھا جو نہ خوب بتدریج میں خوب ہوا کہ غلامی میں بس جاتا قوموں کا ضمیر، ہمارے تو سوچتے سمجھنے کی باتیں ہی بدل گئی ہیں۔ اس لیے بتا دیتا ہوں، شاید کسی وقت کے ڈرے ہوئے دل سے یہ آواز نکلے اللہ مجھے بخش لے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں غفلتوں میں پڑا ہوا تھا، میرے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے، ڈکے چھپے معاف کر دے، ظاہر معاف کر دے، جن کو میں گناہ سمجھتا نہیں نیکی سمجھتا تو گناہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ معاف کر دے، آنکھ کی خیانتوں کو معاف کر دے، دل کے وسوسوں کو معاف کر دے، دماغ کے اندر شبہات کو معاف کر دے، شہوات کو اللہ معاف کر دے۔ یہ شاید اس ڈر سے بات نکل جائے، اور یہی وہ وقت ہو جب آپ کا پہلا قدم ولایت کی طرف اٹھ جائے۔ میٹھی گولیاں کھا کھا کے ڈائبٹیز ہو گئی ہم کو، روحانی شوگر ہو گئی ہے، روحانی شوگر، اس روحانی شوگر سے بچیں۔ سمجھ گیا نا؟ اب یا پاؤں ہی کٹنا ہے یا ہاتھ کٹنا ہے، حالت بڑی خراب ہوگی مسلمانوں کی، اس کے بغیر نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ یا الہی ہر وہ چیز تجھ سے مانگتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، وہ ہم کو دے دے، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس کی پناہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اس سے ہم کو بچا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔